الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. اما بعد. انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سورۃ الصافات آیت نمبر 99 100 سے لے کر 108 تک آپ کے سامنے یہ 11 آیتیں پڑھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ کس طرح جناب ابراہیم نے ہمارے کہے ہوئے کو سچ کر دکھایا اور ہماری بات کو سچ کر دکھایا. اور چونکہ ہماری بات کو سچ کر دکھایا اس لیے ہم نے انہیں اپنی صداقت کے لیے اور صدیق بنانے کے لیے انہیں منتخب فرمایا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. فرمانے لگے قوم والوں سے کہ بھائی میں تو چلا اپنے رب کی طرف, اب مجھے وہی ہدایت دے گا, کیونکہ یہ چاند کو سمجھتا تھا کہ یہ رب ہوگا, یہ تو ڈوب گیا, یہ تو بے نور ہو گیا, میرا رب بے نور نہیں ہو سکتا. سورج بلاخر ڈوب گیا, یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. یہ تارے یہ بھی غائب ہو گئے, یہ بھی میرے رب نہیں ہو سکتے. تو میرا رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہنے والا ہے,
جو کچھ دیر کے لیے نمودار ہو اور پھر کھو جائے اور غائب ہو جائے. میرا رب وہ نہیں ہو سکتا. میرا رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہنے والا ہے. لہذا قوم والوں کو کہا کہ تم اپنی مستیوں میں مست رہو, میری بات سننے کے لیے تیار نہیں. بھائی ہم تو چلے. انی ذاہب الی ربی سیہدین, فرمایا میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, وہی مجھے سیدھے راستے کی توفیق دے گا اور وہی مجھے سیدھے راستے پہ چلائے گا. پھر فرمایا ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ میں آپ سے نیک اولاد مانگتا ہوں کہ مجھے نیک اولاد دے دیجیے. تو اللہ نے دعا سن لی. اب یہ دعا کوئی بچپنے میں نہیں ہو رہی, کوئی لڑکپن میں نہیں ہو رہی, کوئی جوانی میں نہیں ہو رہی, کوئی اڈھیر عمر میں نہیں ہو رہی. یہ دعا بڑھاپے میں ہو رہی ہے, تقریباً 83, 84, 85, 86 سال عمر, مختلف روایات کے ساتھ 80 سے اوپر ہے, وہاں یہ دعا ہو رہی ہے. اور دعا کیا ہو رہی ہے؟ ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ اولاد عطا فرما دیجئے, ایسی اولاد جو صالح ہو, ایسی اولاد نہ ہو جو شر بن جائے, ایسی اولاد نہ ہو جو آزمائش بن جائے, ایسی اولاد نہ ہو جو گلے کا پھندا بن جائے, ایسی اولاد نہ ہو جو حلق کی پھانس بن جائے. اللہ ایسی اولاد نہ ہو کہ جو ہونے کے بعد افسوس ہو کہ اللہ یہ کیسی اولاد دی, اتنی آزمائش, اتنی آزمائش, اتنی کڑی آزمائش. اللہ ایسی اولاد نہیں چاہیے. ایسی اولاد چاہیے جو صالح ہو, آپ کی بات کو سننے والی ہو, آپ کی بات کو سنانے والی ہو, آپ کی بات کو سیکھنے والی ہو, آپ کی بات کو سکھانے والی ہو. اللہ ایسے نیکوکار صالح اولاد عطا فرمائیے. اللہ نے بات سن لی. فبشرناہ بغلام حلیم, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو خوشخبری دے دی کہ ہم آپ کو ایک بردبار بچہ عطا فرما دیں گے جو بردباری کے اندر اپنا یکتا نہ رکھتا ہوگا, اور اس کی کیا ہی شان ہوگی, اور بڑا ہی بردبار اور بڑا ہی نیکوکار اور انتہائی برگزیدہ اولاد ہم آپ کو عطا فرمائیں گے. اب اللہ نے اولاد عطا کر دی. فلما بلغ معہ السعی, جب وہ بچہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا. سعیہ کا مطلب چلنا پھرنا, سعی چیزیں ہے دوڑ لگاتے احرام کی حالت میں, عمرے میں, تو یہ سعی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں دوڑ لگائی جاتی ہے, چلنے کی کوشش کی جاتی ہے. فلما بلغ معہ السعی, جب وہ بچہ پہنچا اپنی نوجوانی میں اور چلنے پھرنے کی عمر میں, قال, جناب ابراہیم نے کہا بھائی ایک مسئلہ ہو گیا ہے بھائی. اور جی ابو جان بولیے کیا مسئلہ ہے؟ یا بنیا, اے میرے لخت جگر, اے میرے بیٹے. اب اگر اس کو بنیا کو تصغیر پڑھ لیں تو اے میرے بیٹوں میں سے چھوٹے بیٹے اسماعیل, اور بنیا تصغیر میں محبت کا معنی کریں تو اے لخت جگر, اے عزیز, اے میری محبت جان, اے میرے جان سے زیادہ عزیز بیٹے. مسئلہ عجیبہ ہو گیا ہے اور آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ نے آپ کو حلیم کہا ہے, اللہ نے آپ کو بردبار کہا ہے, لہٰذا میں مشورہ بھی ایسے بردبار آدمی سے کرنا چاہتا ہوں. یہاں سے ایک بہت حساس مسئلہ ہے. آپ نے بار بار قرآن کریم میں اس آیت کو پڑھا ہوگا لیکن شاید غور کسی نے کیا ہو. یہاں پہ اللہ مشورے کا قاعدہ اور اصول بیان کر رہا ہے کہ مشورہ صرف اس سے کرنا ہے کہ جو اللہ کا تابع دار ہو اور جس میں حلم پایا جائے, جس میں بردباری پائی جائے. جس میں بردباری نہ ہو اس سے مشورہ کبھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمیشہ نقصان کے اندر داخل کرے گا اور ہمیشہ جذباتی نوعیت کے اندر داخل کر کے عارضی نفع والی بات کرے گا اور مستقلیت کے اندر یہ نقصان پہنچائے گا. بہت سے لوگ ایسے ہیں اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں, فلان اور فلان اور فلان کہتے ہیں, مگر ان کے اندر حلم نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ان میں بردباری نام کی کوئی چیز نہیں ہے, سوائے نقصان امت کے اور کچھ نہیں کرتے. جو ان کے حواریین, ان کے ساتھ چلنے پھرنے والے, وہ سمجھتے ہیں ہمارے تو ساتھ اچھا ہو رہا ہے, لیکن حقیقت میں وہ ان کے ساتھ بھی برا کر رہا ہے, اپنے ساتھ بھی برا کر رہا ہے. اسی لیے یہاں پہ اللہ نے کہا کہ مشورے کے لیے حلیم ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے ہاں خوشخبریوں کے قابل ہو, یعنی اتنا نیکوکار ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اسے خوشخبریاں ملی بھی ہوں, وہ مشورہ صحیح دے سکتا ہے, وگرنہ مشورے میں نقصان ہوگا. اب فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام, اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے, ذرا آپ سے اس کے بارے میں مشورہ کرنا ہے. یہاں سے دوسرا مسئلہ سمجھ لیجیے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیرات تو بتائی ہیں, مگر خوابوں کی تعبیرات میں ایک مسئلہ بھی ارشاد فرمایا ہے. فرمایا یہ جو خواب ہے یہ اڑتا ہوا پرندہ ہے, جہاں بیان کرو گے یہ وہاں بیٹھ جائے گا. لہٰذا اگر خواب کی تعبیر نہیں آتی تو غلط تعبیر نہیں بیان کرنی چاہیے. بہت سے حضرات ایسے ہیں علماء میں, ان کو بڑا شوق ہے کہ وہ تعبیرات لکھتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں, سرے سے ان کو کوئی تعبیر وابیر نہیں آتی.
جس آدمی کو صحیح قرآن نہیں آتا، صحیح حدیث نہیں آتی، وہ تعبیرات شتہ خاک بتائے گا. جس کے اندر حلم نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہ کیا تعبیرات بتائے گا؟ اور تعبیرات بتاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ تعبیرات میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے غلط بتائی تو وہ سچ ہو جاتی ہے. لہٰذا تعبیرات میں بھی احتیاط ہونی چاہیے. صحابہ اکرام تو پوچھتے تھے بھائی آپ کو تعبیر آتی ہے؟ وہ کسی کو آتی تو کہتا جی مجھے آتی ہے، آپ پوچھیے تو وہ بتاتا. اگر نہیں آتی تو کہتا مجھے نہیں آتی. تو صحابہ اکرام بڑے محتاط ہو کے چلتے تھے، تعبیرات میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم آسرہ کیے بغیر اپنے خواب بیان کرتے ہیں اور سامنے والا بھی خوب تعبیرات بیان کرتا ہے. نہیں میرے بھائی، یہ بڑا حساس مسئلہ ہوتا ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے. تعبیرات اس طرح بیان نہیں کرنی چاہیے. ہم تو بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ جو کچھ قرآن و سنت میں ہے اگر ذکر ہے تو ہم اس کا ذکر بیان کرتے ہیں، وگرنہ ہم تو احتیاط کرتے ہیں. کسی کو تعبیر اسی لیے نہیں بتاتے کہ یہ اس کے لیے اس کے نفع یا نقصان کا سبب بن سکتا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی تعبیرات میں خیر کو طلب کیا، بری تعبیرات میں شر سے پناہ مانگی ہے، لیکن ہر ایک کو خواب بتانے سے اجتناب فرمایا ہے. اب خواب کی بھی کئی قسمیں، اگر ہم اس کو پڑھائیں گے تو پورا جمعہ یہاں نکل جائے گا، لہذا میں اپنے موضوع پہ واپس پلٹتا ہوں. فرمایا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے. اب یہاں پہ ایک عجیب مسئلہ کھڑا ہو گیا. جو حضرات علماء اکرام موجود ہیں ان کو یہ بات سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ تو وحی ہوتا ہے. جیسے کہ بدء الوحی کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کر دیا کہ جو وحی کی اقسام ہے وہ متعدد ہیں، ان میں سے ایک رویا صالحہ بھی ہے، یعنی سچا خواب بھی ہے جو نبی دیکھتے ہیں. اب جب وحی آ گئی تو وحی کی تصدیق امت سے کیسے ہوگی؟ کیونکہ نبی ہے، نبی تو امتی سے بلند ہے، وہ اپنی امت کو کیوں بتا رہا ہے؟ تو میرے بھائی یہ کوئی تصدیق کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تعلیم کا ایک سلسلہ ہے، تعلم کا ایک سلسلہ ہے. طریقت بھی شرع ہے کہ سامنے والے کو اعتماد میں لے کے تعلیم دی جائے. اس لیے یہاں پہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے یوں بات کی ہے، وگرنہ ابراہیم صدیق ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں. وہ اپنے بیٹے سے تعبیر کیوں پوچھیں گے؟ کیا ان کو تعبیر نہیں آتی تھی؟ تعبیر آتی تھی، لیکن مسئلہ بچے کا تھا، اس کو تعلیم دینی تھی. تو تعلیم کے لیے ذریعہ وہ استعمال کیا جو اللہ نے سکھایا کہ یوں کہو، تاکہ امت کے لیے بھی مسئلہ سمجھ میں آئے. تو کبھی کسی کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ نہیں کرا جاتا، جب اس کو تعلیم دی جا رہی ہو اس کو سمجھایا جاتا ہے، پیار سے لیا جاتا ہے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کو مثالیں دے کر سمجھایا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھنے کے قابل ہو. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ایک تو ویسے ہی انایجوکیٹڈ پرسنالٹیز کی کثرت ہے اور ماشاءاللہ ناخواندگی کی تو انتہا ہے، اور اس کے بعد جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا تیر مارا ہے. آپ نے خاک تیر مارا ہے، آپ نے کسی کو قریب ہونے کے بجائے اور دور کر دیا، آپ نے تو بھگا دیا. نہیں میرے بھائی، یہ تعلیم کا اسلوب نہیں ہے. تعلیم اور تعلم کا اسلوب یہ ہے کہ قل لینا، خود فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بات کرو تو ذرا نرمی اختیار کیا کرو، ذرا نرم لہجے سے بات کرو. کہتے ہیں حضرت بڑے جلالی ہیں. اللہ اکبر، جلالی کیسے ہو سکتے؟ اللہ کے نبی تو رحیم تھے، رحمت للعالمین تھے. ہمارے یہاں کے حضرت جلالی ہو جاتے ہیں، تیوڑی ڈال کے ہی بات کرتے ہیں، غصے سے ہی بات کرتے ہیں، کھڑی آواز میں بات کرتے ہیں. غیر مناسب باتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے. پیار محبت ہونی چاہیے، الفت اور محبت ہونی چاہیے. یہی شریعہ کا اسلوب ہے. اس کو امتزاج کے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے. یہ شدت پسندی اچھی بات نہیں ہے. یہ اکڑ کے اپنے ناک کو سیدھا کر کے اسی راستے میں چلتے رہنا اور کسی کو عزت نہ دینا، یہ کوئی عزت ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ دین تو یہ ہے کہ آپ ایک محروم العزت شخص کو اپنے کلیجے سے لگائیں اور اس کو دین سے قریب کرنے کے لیے اس کو ایسی محبت دیں کہ وہ آپ سے سیکھے یا نہ سیکھے، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے کہ میں آپ سے بڑا متاثر ہوا. ایسی سیرت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ تو بڑی قربانی کی باتیں ہیں، یہ تو جان لے لیتی ہیں بندے کی. نہ مجھ سے ہوتا ہے نہ آپ سے ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں. نہ مجھ میں کوئی فرق ہے نہ آپ میں کوئی فرق ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے اندر تبدیلی اور تغیر پیدا کرنا پڑے گا، پھر یہ سب کچھ ہوگا. برداشت کا عنصر پیدا کرنا پڑے گا، دوسروں کو معافی کے عام اعلان میں داخل کرنا پڑے گا، ہر ایک کو درگزر کر کے اس کی بات تحمل مزاجی سے سننی پڑے گی. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بڑا عجیب ہے. میں پھر ایک نئے نقطے کی طرف نکل جاؤں گا تو مجھے واپس آنا ہے. میں اسوہ بیان کر دوں جو شمائل ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے تھے تو اتنی توجہ رکھتے تھے کہ وہ سمجھتا تھا صرف مجھے ہی دیکھ رہے.
اور میری ہی طرف التفات کیے ہوئے ہیں اور میری ہی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس کی توجہ سے بات سنتے. اور وہ شخص ہمیشہ ایک بات کہتا کہ جب بھی میں کوئی بات رسول اللہ سے کہتا تو مجھے ان کے چہرے پہ ہمیشہ تبسم نظر آیا, کبھی جلالی نظر نہیں آیا, نہ جلالی پن نظر آیا. آج تو ہمارے حضرات, ہمارے بزرگ, ہمارے چھوٹے, ہمارے بڑے, اللہ اکبر, ہم سب کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. بہرحال میں اپنے مدعے پہ واپس آتا ہوں. کہنے لگے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے پیارے بیٹے, مسئلہ یہ ہے کہ مجھے خواب میں ایک بات دکھا دی گئی ہے اور میں نے خواب میں دیکھا ہے. اب یہاں بھی ایک مسئلہ ہے, علماء جانتے ہیں کہ خود تو خواب دیکھتا نہیں تو یہ کیوں کہا ارا فی المنام؟ بھائی وہی ہے, وہی, اور یہ سلسلہ وہی کا ہے. تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے تحت چونکہ ذریعہ وہی چل رہا ہے اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے, ورنہ خواب خود نہیں دیکھتے. یہاں سے ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے. میں جتنا سمیٹنا چاہ رہا ہوں اتنی آیت مجھے پھیلانے پر مجبور کرتی ہے. خواب کی کئی اقسام. ایک ہوتی ہے خواب رویا صالحہ, اس کو حلم بھی کہتے ہیں. رویا صالحہ وہ ہے جو سچا خواب. ایک ہے جس کو اضغاث و احلام کہتے ہیں, بالکل بے سر و سراپا خواب. آپ کو نظر آیا ایک بندہ آیا گردن کٹی, یہاں پہ کی وہاں پہ کی, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, الٹی سیدھی بات. تیسرا خواب کی وہ قسم ہے جو حلم من حلم الشیطان ہوتا ہے, اور یہ معدے کی خرابی سے انسان کے دماغ میں جو اس کے ایویپریٹ چڑھتے ہیں اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے. تو خواب ہمیشہ سچا اور درست نہیں ہوتا. کبھی کبھی انسان ڈر جاتا ہے, یار میں کیا کروں, میں نے الٹے سیدھے خواب دیکھے. دعا پڑھو جو اللہ نے سکھائی, جو اللہ نے دعا بتائی اپنے رسول کے ذریعے وہ پڑھو, اذکار پڑھو, الٹے سیدھے خواب آنا بند ہو جائیں گے. رات کو اذکار پڑھو, الٹے سیدھی باتیں آنا بند ہو جائیں گی. لیکن جب ہم اللہ کا ذکر ہی نہیں کریں گے اور ڈر کے بھی اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر وہی معاملہ ہمارے ساتھ رہے گا اور ذہن اسی کی کہانیوں پہ کہانیاں بناتا رہے گا اور ہمیں وہی سب کچھ نظر آتا رہے گا. تو فرمانے لگے یا بنیا انی ارا فی المنام, ہے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک, میں تو آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, اب بتاؤ اپنے مشورے سے کہ تم کیا کہتے ہو اور کیا سمجھتے ہو اس مسئلے میں. اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اپنے خلیل سے اپنے بچے کی قربانی کیوں مانگ رہا ہے. تو یہاں مقصود قربانی کو لینا نہیں ہے, مقصود آزمائش. کہ انسان کے جو سب سے زیادہ قریب چیز ہوتی ہے وہ دو ہوتی ہے ہر انسان کی, یہ اس کی جبلت, فطرت, طبیعت میں ڈال دی گئی ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس جتنا تمہارا مال ہے, 1 روپیہ ہو یا ان گنت, اور تمہارے جتنے بچے ہوں 1 ہو یا ان گنت ہو, یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. اس سے تمہیں خوب آزمایا جاتا ہے, خوب آزمایا جاتا ہے کہ کتنے پاپڑ بیلے ہیں, کتنا اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کیا اور کتنی اولاد کو دیندار اور بے دین بنایا ہے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی جبلت میں کوٹ کوٹ کے اس کی محبت بھری گئی. اب اللہ نے کہا کہ بھائی تمہیں سب سے زیادہ عزیز تمہاری اولاد ہے. مال تو ابراہیم کے پاس تھا نہیں کہ جس میں آزمائش ہوتی, اور اگر کچھ تھا تو وہ سارا اللہ کے راستے میں لگا دیا کرتے. اب بچی اولاد, بڑھاپے کی اولاد, مانگی اللہ سے, بہت دعائیں کی اور پھر اللہ نے اولاد دی, وہ بھی حلیم اولاد. اللہ نے کہا کہ آزمائش کے لیے ہم نے اس بچے کو چنا ہے, یہ ہمیں واپس دے دو. اب جس کے ہاں اولاد فوت ہو جائے اس کو پتہ ہے کہ اولاد کا غم بڑا شدید ہوتا ہے. ماں باپ کا غم بھی بہت شدید والا ہوتا ہے اور اولاد کا تو بہت زیادہ ہوتا ہے. لگتا ہے کلیجہ کٹ گیا. انسان اپنا کلیجہ کاٹ کے دیتا ہے جب اولاد کو رخصتی کر رہے ہوتے ہیں. اور جس کے بچے فوت ہو جائیں اس کو پتہ ہے کہ کس طرح اس کی روح نکل جاتی ہے اپنے بچوں کو دفناتے ہوئے, کہ جب وہ اپنے بچوں کو جن کے لیے اس نے ساری محنت اور جد و جہد کی ہوتی ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو زمین کے حوالے, اللہ کے حوالے کر رہا ہوتا ہے, تو کیا معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا ابراہیم تم کہتے ہو کہ میں آپ کے خلیل بننے کا اہل ہوں, تو تمہاری آزمائش یہ ہے کہ یہ بچہ مجھے دو. اللہ ہے تو آپ کا, نہیں, اپنے ہاتھوں سے ہمارے حوالے کرنا ہوگا, اس طرح ہم تمہاری آزمائش لیں گے. اللہ اکبر. چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ بچے کو مار دو, مارنے کے بہت طریقے تھے, نہر کر دو, نیزے سے قتل کر دو,
کچھ بھی نہیں کہا. فرمایا کہ مجھے یہ دکھایا گیا انی اذبحو کا ذبح یذبحو کا مطلب چھری کا آگے جانا پھر پیچھے آنا پھر آگے جانا پھر پیچھے آنا. رگوں کا کاٹنا ذبح ہوتا ہے, رگوں کا کاٹنا. اب جب انسان کٹے گا تو کتنی تکلیف ہوگی اور اس کو کاٹنے والے کو کتنی تکلیف ہوگی. آج تو انسان کی عزت نہیں کرتے. عجیب رحمت للعالمین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شفقت کی انتہا فرما دی. فرمایا کہ جب تم جہاد کے میدان میں ہو تو کافر کو بھی تکلیف نہ دو, جو تمہیں مارنے میں تلے ہوئے ہیں ان کو مارنے میں بھی تکلیف نہ دو, ان کی بے حرمتی نہیں کرو, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. یہاں ہماری عورتوں کو مار دیتے ہیں, بچوں کو مار دیتے ہیں, بڑوں کو مار دیتے ہیں, چھوٹوں کو مار دیتے ہیں. اور اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو مارنے میں بھی دھیان رکھنا کہ ان کی حد تک عزت نہ ہو, ان کے ساتھ بے حرمتی نہ ہو, اللہ کے نظام کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں, اس میں بھی ان کا خیال کرنا. اور جب چوپاؤں کو کاٹو تو اس میں بھی اللہ کی رحمت کے طلبگار بننا اور جانوروں کو تکلیف نہیں دینا. آج تو تکلیف دینے پہ تلے رہتے ہیں. تو فرمایا کہ انی اذبحو کا, بھائی میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, اب آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, کیونکہ آپ کو اللہ نے حلیم کا ہے, آپ بردبار بھی ہیں, تو آپ بتائیے کہ کیا کروں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. اب حلیم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, یہاں سے یہ نقطہ سمجھنے کا ہے جس کے لیے اللہ نے یہ آیت قرآن کریم میں اتاری ہے. ہمارے ہاں بردبار سمجھدار آدمی وہ ہے جو دور کی کوڑی لائے دنیا کی. اللہ نے کہا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, دور کی کوڑی جو آخرت کی لے کر آتا ہے وہ حلیم ہے, اور جس جو صرف دنیا دنیا اور دنیا کرتا ہے وہ عبد الدنیا ہے, عبد الدینار ہے, عبد الخمیز ہے, وہ اللہ کی آخرت کی تیاری کرنے والا نہیں. صحیحین میں روایت موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناکام ہو گیا وہ شخص جو عبد الدینار ہے, جو دینار کا بندہ ہے, جس نے دینار کی عبادت کی ہے وہ تباہ ہو گیا, اور جس نے قمیصوں کی عبادت کی اور قمیص کا بندہ بنا وہ بھی تباہ ہو گیا, اور جو دراہم کے پیچھے چلا, دراہم کی عبادت کی, دراہم والا بنا, وہ بھی تباہ ہو گیا. لوگوں نے کہا بھائی ہم تو دینار اور درہم کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو قمیصوں کی عبادت نہیں کرتے. فرمایا بتاؤ دینار درہم قمیضیں یعنی کپڑے ملے تو خوش ہوتے ہو, نہ ملے تو تمہاری خوشی ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کہا جی ہے تو فطرت ہے, ہر کوئی چاہتا ہے میرے پاس پیسے ہوں اور بہت ہوں اور کپڑے ہوں اور بہت ہوں, یہ تو فطرت ہے, ہر کوئی چاہتا ہے. فرمایا یہ عبد الدینار ہونا. کامیابی کی علامت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کو پیسہ ملے تو صحیح ہے, نہیں ملے تو کہتے ہیں اللہ ہی کا تو ہے, نہیں ملا تو نہیں ملا, کوئی بات نہیں. جن کو ملا ان کو کون سا اپنی وجہ سے ملا ہے, دینے والا تو اللہ ہے, نہ دینے والا بھی اللہ ہے, معاملہ کرنے والا تو اللہ ہے, فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے. دے دیا تو الحمدللہ, نہیں دیا تو الحمدللہ, اگر دے دیا تو الحمدللہ سبحان اللہ, نہیں دیا تو کوئی بات نہیں, الحمدللہ یہ الحمدللہ کہنے والے بن جاتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں, ان کو حلیم کہا جاتا ہے, جو اپنی آخرت کی فکر رکھنے والے ہیں. تو فرمایا کہ بھائی آپ کو آرڈر ہو گیا؟ فرمایا ہو گیا. قال, فرمایا کس نے؟ بیٹے اسماعیل. اب باپ جو ہے وہ سننے کے لیے بے چین ہے نا کہ مشورہ کیا آئے گا. ظاہر ہے یہی آئے گا کہ بھائی مجھے نہیں مارنا, دیکھو تم یہ کیا کر رہے ہو, کیسی باتیں کرتے ہو, اس لیے مجھے اللہ کے یہاں سے مانگ مانگ کے بلایا تھا کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو گے, یہ کیسی بات ہوئی. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, ابا ذرا سے ضعیف ہو جائیں تو ابا کو بند کرتے ہیں, چلو بھائی ہٹو یہاں سے. غلط بات. ماں باپ کا تو کوئی احسان چکا ہی نہیں سکتا, کوئی بھی نہیں چکا سکتا, کسی بھی طرح اماں ابا کے احسان نہیں چکا سکتے. یہ جنت کے وہ دروازے ہیں جب عقل آتی ہے, جب یہ دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے پاس دو جنت کے ایسے دروازے ہیں, جو چاہے ان سے جنت میں داخل ہو جائے, جو چاہے ان کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دے. اللہ کی قسم ہے جب یہ دروازے بند ہوتے ہیں پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سی بڑی نعمت تھی جو رات کو اٹھ کے میرے لیے دعائیں کر کر کے مجھے جنت میں لے جانے کے لیے اللہ سے فریاد رسی کرتی تھی, یہ تو مجھ سے چھن گئی. کیونکہ اب تو نہ اماں رہی نہ ابا رہے, اب تو آپ خود اماں ابا بن گئے, خود دروازہ بن گئے. اللہ کی بھی عجیب شان ہے. تو بچے نے فرمایا کہ یا ابتی, اے ابو جان, افعل ما تؤمر, آپ کو خواب میں جو کہا گیا ہے وہ آرڈر ہے, وہی ہے, مجھے پتا ہے, آپ وہ کیجئے جو آپ کو وہی میں آرڈر کیا گیا ہے, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہ کیجئے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, مجھے واویلا کرنے والا نہیں پائیں گے. جو اللہ کا آرڈر ہے میں اس کو پورا کروں گا, اس کو فالو اپ کر دوں گا, اور میں کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا.
فلما اسلم وتلہ للجبین، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو وہ دونوں مطیع ہو گئے. اسلما تثنیہ کا صیغہ ہے، رفیع اعلیٰ الف کے ساتھ آتی ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ دونوں مستعد ہو گئے، تیار ہو گئے کہ چلو بھائی اب آپ حج کے لیے جائیں گے تو آپ مینا کے پاس وہ چوٹی کا کنارہ دیکھ لیں گے جہاں پہ اسماعیل کو لٹایا تھا ابراہیم نے. اللہ اکبر، پسند بھی کیا وہ کنارہ کہ بس جس کے بعد کھائی ہی کھائی ہے. اللہ نے اس جگہ مینڈا اتارا تھا. آج بھی وہ نشانات، وہ علامتیں، وہ ساری جگہیں موجود ہیں. جو حجاج بار بار جاتے ہیں ان کو پتہ ہے، وغیرہ وہاں موجود حضرات ہوتے ہیں وہ دکھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے وہ پہاڑی کا ٹکڑا. عجیب پہاڑی کا ٹکڑا ہے، عجیب وہ حصہ ہے جہاں پہ اللہ نے اپنے ایک نبی سے دوسرے نبی کو گروا دیا تھا. اب ہوا ایسے، فلما اسلما، جب دونوں مستعد ہو گئے، دونوں تیار ہو گئے، دونوں نے بالکل اپنی تیاری کر لی کہ بھائی اللہ کا جو حکم ہے اسے پورا کرنا ہے. تو کیا کیا؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لٹایا ان کو. کن کو؟ اسماعیل کو. کس نے؟ ابراہیم. للجبین، پیشانی کے بل. بہت سے مفسرین رحمہ اللہ نے یہاں پہ لکھا ہے لا نصدقہ ولا نکذبہ، ہم اس کی سند پہ جرا نہیں کر سکتے، نہ اس کی گہرائی میں جا سکتے، وقت قلیل ہے. فرمایا کہ جناب اسماعیل نے فرمایا تھا کہ ابا یہ جو اللہ کا حکم ہے نا یہ عام حکم نہیں ہے، آپ سے نہیں ہوگا. اگر آپ میرا چہرہ دیکھیں گے تو آپ سے چھری نہیں چلے گی، اور میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کٹنے کے لیے تیار ہوں، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. جو اللہ کا حکم آیا ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. لیکن آپ مجھے ذبح کیسے کریں گے؟ یہ محبت جاگ جائے گی. لہٰذا آپ ایسا کریں، مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، الٹا لٹا کے ذبح کریں تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے. کیونکہ میں نہیں ہٹوں گا، میں نہیں ہٹوں گا، آپ کے ہاتھ کانپیں گے. میں تو اللہ کے لیے راضی ہوں، جو اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے میں اس میں راضی ہوں. ایسے لوگ حلم کے بلند و بالا درجے پر پہنچ جاتے ہیں. آج کسی کو آزمائش آ جائے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا آزمائش، بڑی بیماری آ گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا گھر کے اندر، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا، کسی بھی قسم کی نوعیت ہے، آدمی کوسنے لگتا ہے اپنے آپ کو. نہیں، یہ غلط ہے. اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے خیر مانگو، اللہ کے آگے رجوع کرو، اللہ سے فریاد رسی کرو، اللہ سے دعا کرو یا اللہ یہ معاملہ ہو گیا، یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں میری غلطی ہوگی اسی لیے ہو گیا، اب آپ اس کا نعم البدل دے دیجئے اور مجھے اس کشمکش سے باہر نکالیے. تو جو اللہ ساری کائنات کو چلانے والا ہے وہ تمہیں کیوں نہیں نکالے گا؟ ہمارا ایمان اتنا کچا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ دنیا بھر سے مانگتے ہیں، جبکہ نکالنے والا بالآخر اللہ ہے. تو اب ہوا ایسے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. اب کیا کوئی اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی بہت بڑا عامل، کوئی بہت بڑا حضرت بھی کہے تو یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام بالکل نہیں کر سکتے. دنیا میں ہوتا ہے کہ فلاں عامل نے کہا کہ تیرے اوپر بڑی آزمائش ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اپنے بچے کو ذبح کرو یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا. کبھی زندہ نہیں ہوگا. جس نے ایک دفعہ کسی کو قتل کیا وہ کبھی زندہ نہیں ہوگا، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اللہ کے حکم سے آخرت میں ہوگا، دنیا میں دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. لہذا یہ دنیا میں کسی کی اس طرح کی فضول بات نہیں ماننی ہے. یہ بات فضول نہیں تھی، یہاں تو اللہ ایک مسئلے کو بیان کر رہا ہے کہ بندہ کون تھا، کہنے والا کون تھا اور کروانے والا کون تھا. تینوں ہی منتخب تھے، اسی لیے اللہ نے ان کو چنا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بڑا عجیبہ بنایا ہے. عجیبہ کا مطلب یہ بڑا نکتہ دان بنا دیا ہے کہ انا ابن ذبیحتین، کہ میں دو ایسے لوگوں کی اولاد ہوں جن کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی، اور دونوں اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے لٹا دیے گئے اور اللہ نے دونوں کو بچایا. ایک کون ہے؟ عبداللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. دادا عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ زمزم کا کنواں خشک ہو گیا، اللہ یہ بحال کر دیجئے، میں اپنی پسندیدہ چیز کو آپ کے حوالے کر دوں گا اور آپ کے لیے قربان کر دوں گا. خدائی کروائی، اللہ نے زمزم کا کنواں بحال کر دیا. بحال کرنے کے بعد عبد المطلب سے پوچھا کیا کرو گے؟ کہا کہ میرا لخت جگر عبداللہ ہے، سب سے پیارا ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں گا. عبداللہ کے ددیال والے کہنے لگے یہ تو بڑا غلط کام ہو جائے گا.
اپنے سب سے پیارے بیٹے کو ذبح کرو گے؟ فرمایا میں نے تو نظر مانی اور میں تو بیت اللہ کے لیے نظر پوری کروں گا۔ عبد المطلب کی تو عجیب بات تھی، اتنی بڑی بات تھی، اللہ سے اتنا زبردست اعتماد تھا مشرک ہونے کے باوجود کہ ابرہا لشکر لے کر آ گیا تو ابرہا کے لشکر کو پرے کر کے اللہ سے بات کر رہا ہے کہ اللہ اپنے گھر کو خود بچا لو کیونکہ اللہ بچانے والا ہے۔ اتنا یقین تھا عبد المطلب کا اگرچہ مشرک تھے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، عبداللہ کو بچانے کے لیے عبد المطلب تو اپنی بات کے پکے تھے، کہا نہیں یہ تو جائے گا کیونکہ مجھے سب سے عزیز ہے اور میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ اپنی عزیز ترین شے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ عبداللہ کے جو ننیال والے تھے وہ آڑے آ گئے، کہا ہم دو ذبح ہونے نہیں دیں گے۔ دستور کے مطابق علماء تو اس دور میں اس طرح کے تھے نہیں، کاہن ہوتے تھے، ان کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے کہا جی ایک پلڑے میں نام بچے کا اور ایک میں ایک اونٹ، نام عبداللہ کا نکلا۔ پھر پلڑے میں عبداللہ کا نام، دوسرے پلڑے میں 10 اونٹ، نام عبداللہ کا نکلا۔ پھر دوبارہ اس نے کہا کہ اب جو تیسری دام ہوگی وہ آخری دام ہوگی، لہذا تیسری دفعہ عبداللہ کا نام اور 100 اونٹ، تو 100 اونٹ کا پلڑا نکل گیا۔ تو 100 اونٹ عبداللہ کے بدلے میں ذبح کیے گئے اور عبداللہ یوں بچے تھے۔ تو عبداللہ والد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے ابن ذبیحتین کہا کہ میں بیٹا ہوں اس آدمی کا جسے اللہ کے لیے ذبح کیا گیا۔ اور عبداللہ پوتوں میں ہیں جناب اسماعیل کے، کیونکہ آپ کے جد امجد جو ہیں وہ اسماعیل ہیں، اسماعیل کی اولاد سے محمد الرسول اللہ ہیں اور اسحاق کی اولاد سے دنیا میں آنے والے تمام انبیاء ہیں۔ تو یہ جو اسماعیل تھے، اسماعیل کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے ابراہیم تل گئے تھے، اسی لیے فرمایا انا ابن ذبیحتین، میں ان 2 لوگوں کی اولاد ہوں جنہیں اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے آپ نے فرمایا۔ اب لیٹ گئے جی، تیار ہو گئے ذبح ہونے کے لیے۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، یہ ابراہیم نے چھری پکڑی اور وہاں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اے ابراہیم رک جاؤ۔ ہم نے آواز لگائی ابراہیم رک جاؤ، قد صدقت الرؤیا، ارے آپ نے تو کمال کر دیا، اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اپنے رب کی بات میں اتنے پختہ نکلے، شاباش۔ اللہ آزمائش لیتا ہے، اللہ تمہارا دشمن نہیں ہے، یہ بات اپنے پلے بٹھاؤ۔ جتنی بھی آزمائش آ جائے اللہ بالآخر تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا اپنا ہے، اللہ تمہارا ساتھی ہے، اللہ تمہارا ساتھی ہے۔ تم اللہ سے ناراض بنے بیٹھے ہو، اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے، ہم اس کو سب سے دور کر کے اس کی محبت میں غافل ہیں۔ اللہ تمہیں اگر تباہ کرنا چاہتا تمہیں پیدا ہی نہیں کرتا، اللہ کے لیے کیا بعید ہے؟ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے، تمہیں اس لیے پیدا کیا تم نافرمانی کرو؟ نہیں، تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو، تم اللہ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ نے اپنی محبت کے لیے تمہیں چنا ہے، ورنہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ تمہاری زندگی بھی کم، عمل بھی کم، کوتاہیاں بھی زیادہ، باتیں بھی زیادہ، پھر بھی اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چنا ہے، تو پھر اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں ان کو سوچا کریں کہ یہ آخرت کے مقابلے میں کتنی کم ہے اور اس کے بدلے میں اجر ہے۔ کیسا اجر ہے؟ میں پھر ایک الگ موضوع کی طرف نکل جاؤں گا، لیکن مسئلہ تو سمجھا دوں آپ کو۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا، معمولی سا کانٹا، اور وہ اس پہ صبر کرے، ہماری عادت کیا ہوتی ہے؟ اف آواز نکلتی، کوئی شٹ کہتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ جو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا اور اس پہ انسان صبر کرے کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس پہ بابیلا نہ کرے، غلط بات زبان سے نہ نکالے، اللہ اس پر بھی گناہ کو جھاڑتا ہے، نیکی کو عطا کرتا ہے۔ ایک پھانس کے چبھنے پر اللہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ نے آواز لگا دی، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز لگائی یا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، ارے آپ نے تو اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح تو ہم اپنے نیکوکاروں کو، اچھائی کرنے والوں کو، عبادت گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ شاباش ابراہیم، خوش ہو جاؤ، آپ تمہارے لیے بہترین بدلہ ہے اور تمہارے لیے بہترین جزا ہے جو ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، تم قصے سمجھ کے سن رہے ہو، اللہ کو پتا ہے کہ تم صرف کہانی سمجھ رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ کہانی
کہانی نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو جناب ابراہیم پہ آئی تھی، بہت بڑی آزمائش تھی جس آزمائش سے ان کو گزارا گیا تھا. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے اپنے خلیل کے لی تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فدیے میں ایک عظیم ذبح کی صورت پیدا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں ایک بہت بڑی قربانی دی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں کے لیے اس کو سنت بنا کے جاری و ساری فرما دیا، اور بعد والوں کے لیے، تمام آنے والوں کے لیے اس کا ذکر قائم فرما دیا کہ اب وہ جانور کی قربانی کریں گے، کسی انسان کی قربانی نہیں کریں گے. اللہ نے اپنے نبی، اپنے خلیل، اپنے دوست، اپنے ابراہیم کی بات سن کر اور ان کے بیٹے کی قربانی کو قبول کرتے ہوئے اس جانور کی قربانی کو شروع کیا. اسی لیے کہا گیا ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابو جان جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت. اس پوری حدیث کی یہ تشریح جو میں نے ابھی آپ کے سامنے گزارش کی، اور اس سے بہت سارے مسائل اور مستنبط ہو سکتے ہیں، لیکن وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو، ہم سب کو مکمل شریعہ کی مضبوط پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو قربانی کا حقیقی مقصد ہے اس حقیقی مقصد کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.